یہ آپ ارشاد فرمائیے گا امتیاز آپا کہ نقوش سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا اہتمام کریں ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے؟ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ فرض ہے ہم پر۔ تو بلا عذر جس نے روزہ چھوڑ دیا، مطلب کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو اس کو پورے 11 ماہ بھی رکھتے رہو تو یہ اس کی برابری نہیں آ سکتی اس روزے کی۔ کیا فضیلت اتنا اس کی ایک ایک لمحے میں اتنی برکت ہے۔ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، آپ روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اتنی خیر و برکات آپ کو ملیں گی۔ پھر رات کو تراویح جو پڑھنا ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو مغرب کے بعد افطار کر کے انسان کا نفس وہ ہوتا ہے، تھوڑا پھولا ہوا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا ریسٹ کر لو، تھوڑا آرام کر لو، تو ادھر اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ خصوصی طور پر تراویح کے لیے ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، یہ انتہائی ایک احسن عمل ہے اس رمضان المبارک میں۔ یہ جیسے ابھی بھی بتا رہے تھے کہ جبریل امی اور نبی کریم علیہ السلام کا آپ تصور کریں کہ حضور پڑھ رہے ہیں، جبریل امی سن رہے ہیں، جبریل امی پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں، تو ہم اس کی سماعت کا اور اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ پھر آپ دیکھیں تو اس میں خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں رمضان کی۔ ان حکمتوں سے یہ نہ ہو کہ ہمارا روزہ خالی رہے۔ دیکھیں، ایک ہے عوام الناس کا روزہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک فرمان مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ ان کے ہاتھ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو ہمیں بھی سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہ مل رہا ہو، اس کی برکتیں نہیں مل رہی، اس کی رحمتیں نہیں مل رہی، وہ روزہ قبول نہیں ہو رہا۔ جب ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، جب ہم حرام کی طرف بھی متوجہ ہیں، جب ہم فسق و فجور میں مبتلا ہیں، تو وہ کیسی بھوک اور پیاس۔ پھر اس لیے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ خاص کا روزہ وہ ہے کہ جو ہر آن اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، تو ہم بھی کم از کم اپنے احتساب کی کوشش ضرور کریں کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ اور خاص الخاص تو وہ ہیں جو مقام مشاہدہ پر چلے جاتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ نے بھی فرما دیا کہ روزہ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ آئے۔ تو کیا ہم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ رہی ہے؟ یہ ایک ایسا ریفریشر کورس ہے جو ہمیں سارا سال ہمیں اس کی پابندی کی کچھ نہ کچھ عادت رہے، اس کا رنگ ایسا چڑھ جائے کہ ہمارے اعمال میں مداومت آ جائے، کہ ہم عام دنوں میں بھی ہم کبھی پیر کا روزہ رکھ لیں، کبھی چاند کی بیچ کا روزہ رکھ لیں، بیچ کی تاریخوں کا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو اس کی جو اصل حکمت ہے کہ ہمیں صبر آئے، ہمیں شکر کی کیفیت آئے۔ تو صبر اور شکر، یہ روزہ اتنی اچھی ٹریننگ ہے کہ آپ ضبط نفس کرتے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے، مگر اہل ایمان اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو آپ نفس کو جب کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا شمار صابرین میں ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عام دنیا کے معاملات میں، معاشرتی زندگی میں اس کے رنگ نظر آئیں گے۔ آج جو ہمیں برداشت ہی نہیں رہی، تو یہ رمضان تو ایسا ٹریننگ ہے ہماری کہ جو ہمارے اندر گوند گوند کے ڈال دیتا ہے کہ صبر کرو، ضبط نفس کرو، نفس کا تزکیہ کرو، خواہشات سے باز آ جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ صوم کہتے ہی باز آ جانے کو اور رک جانے کو ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اظہار کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو۔ تو اگر ہمیں جذبہ اظہار نہیں آ رہا، اگر ہمیں انسانیت نہیں آ رہی، ہم دوسروں کے دکھ درد کا احساس نہیں کر رہے، تو ہم نے کیسے روزے رکھے؟ پھر روزہ تو براہ راست ایک ایسی انفرادی اور اجتماعی عبادت ہے، اس کے اندر حسن ہے دونوں عبادتوں کا۔ ایک تو آپ ذاتی طور پر اس عبادت میں مصروف ہیں جس میں آپ مشقت بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی حضور سجدہ ریزیاں بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اجتماعیت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اس اجتماعی مخلوق کے لیے، اس معاشرے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اپنا رول ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں تو کہیں صدقہ فطر رکھ دیا، کہیں رمضان سے پہلے سب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان ایسی تطہیر کر دیتا ہے۔ آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ دسترخوان میں اتنی برکت آ جاتی ہے، آپ کی آمدنی تو وہی ہے، مگر آپ کا دسترخوان اتنا وسیع ہو جاتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ہے۔ تو اس دسترخوان میں جب آپ شریک کر لیتے ہیں لوگوں کو، آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگوں تک افطاری پہنچے، اور لوگوں تک کبھی میں راشن کا اہتمام کر لوں، تو اس سے برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو جذبہ ایثار جو ہے وہ اس سے بڑھتا ہے، اور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کیا ہم بھی اس کی حکمتوں کو ان کو پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے۔ تو تقویٰ آئے، صبر آئے،
शुक्र आए, ज़ब्त नफ्स आए और साथ ही ये कि हमें इशार के जज्बे आए, तो तब तो हम कहेंगे कि हाँ हमने वाकई रोजे रखे। फिर आप देखें तो इसके 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का है, हम में इतनी कुव्वत कहाँ कि हम भूखे प्यासे रह के फिर रात को तरावी में खड़े हो सके, ये इसकी रहमत है जो आके हमें सहारा देती है, हमें पकड़ती है, हम फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर हम सहरी में भी उठ जाते हैं। आप देखिए तो आम दिनों में उठना मुश्किल हो जाता है। अगला अशरा आता है तो मगफिरत का अशरा आ गया, अब उससे बख्शिश मांगो। हमारे इतने गुनाह हैं कि हमारे अमाल नामे स्याह हो चुके हैं। अब ये मौका मिल गया कि हम अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करते हुए रमजान के जरिए हम माफी मांग सकते हैं और अल्लाह की रहमत जोरों पर है। आखिरी अशरा आ जाता है तो गोए का पासपोर्ट मिल गया, वीजा मिल गया जन्नत का, दोजख से नजात मिल गई। तो इसलिए रमजानुल मुबारक का खसूसी जरूर है। बेशक, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।